بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من الموالین لأہل البیت سلام اللہ علیہم اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین. ناظرین محترم، سورہ قارعہ کی تفسیر آپ لوگ سماعت فرما چکے. اب فوراً اس کے بعد جو سورہ ہے سورہ تکاثر آپ کے سامنے پیش خدمت ہے. لنک اور ارتباط یہ ہے، پچھلے سورہ میں سورہ قارعہ میں جب ہم لوگوں نے پیغام بیان کیا تو ایک جملے کے اندر وہ سورہ قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کر رہا تھا اور اس بات کو بیان کر رہا تھا جو شخص اپنے اعمال کی طرف متوجہ رہے، جو شخص نیک اعمال انجام دے گا وہ وہاں خوش رہے گا، اور جس نے اپنے اعمال اچھے نہیں کیے برائیوں میں لگا رہا وہ وہاں جہنم میں جائے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم قرار پائے گا. تو یہ وہ سورہ ہے جو انسان کو آخرت کی طرف متوجہ کرتا ہے اور قبر کی یاد دلاتا ہے. لیکن سورہ تکاثر جو ہے وہ کیا چیز بیان کر رہا ہے، اس کا ارتباط یہ ہے جب انسان کے سامنے سورہ قارعہ میں قیامت، یوم بعث، یوم حشر، یوم نشر، قبر کی ہولناکیاں بیان ہوئی تو وہ کون سی چیز ہے جس نے انسان کو قبر سے غافل کر دیا، وہ کون سی چیز ہے جس نے انسان کو آخرت سے غافل کر دیا، وہ کون سی چیز ہے جس نے انسان کو القارعہ وما ادراک ما القارعہ سے غافل کر دیا. اس سوال کے جواب میں سورہ تکاثر نازل ہوا. الہاکم التکاثر، تمہیں غافل کر دیا، تمہیں مشغول کر دیا کس چیز نے؟ تکاثر نے. اولاد کی کثرت، مال کی کثرت، دنیاوی نعمتوں کی کثرت، جاہ و حشم کی کثرت، ہر وہ چیز جو دنیا سے مربوط تھی اس میں ایک دوسرے پر فخر و مباحات نے. میرے پاس یہ گاڑی ہے، تیرے پاس وہ گاڑی ہے، میرے پاس ایسی نعمت، تیرے پاس ویسی نعمت، یہ میرے اور تیرے اور یہ من و تو کی جو نزاع والی کیفیت ہے، اور جو ایک معاشرے کے اندر جسے کہا جائے کہ مقابلہ چل رہا ہے، اگر اس کے پاس فلاں گاڑی ہے تو میرے پاس اس سے اچھی گاڑی ہو، اس کے پاس فلاں موبائل ہے تو میرے پاس اچھا موبائل ہو. فلاں نے جو نا مثال کے طور پر یہ بھی بعض خاندانوں میں چلتا ہے 2 سے 3 بچے پیدا کر لے تو میں اس سے زیادہ بچے پیدا کر لوں. بہت ساری جگہوں پہ یہ بھی ہو رہا ہے. تو اولاد میں، دنیاوی نعمتوں میں ایک تقابل کی فضا، تکاثر کی فضا. ہم میں سے جو زیادہ اولاد والا ہوا، زیادہ مال والا ہوا، زیادہ نعمتوں والا ہوا، وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں زیادہ جو ہے جاہ و حشم رکھتا ہوں، میری عزت میں زیادہ اضافہ ہو گیا. ان دنیاوی چیزوں کے ذریعے سے عزت نہیں ملتی. ان العزت للہ جمیعا، عزت ساری کی ساری خدا کے ہاتھ میں ہے. الہاکم التکاثر، قارعہ سے، قیامت کی ہولناکیوں سے، اس دن کے اضطراب سے تمہیں غافل کر دیا، تمہیں دور کر دیا. کس چیز نے؟ التکاثر، اس فخر و مباحات نے. تکاثر کا معنی علماء نے التباہی، یعنی ایک دوسرے پر جتانا. میرا یہ اسٹیٹس ہے، تمہارا اسٹیٹس زیادہ، میرا اسٹیٹس ہے. تمہاری کیا تنخواہ ہوگی جو میری تنخواہ ہے، تمہاری کیا اولاد جو میری اولاد، تمہارے پاس کون سی گاڑیاں جو میرے پاس. اس قسم کے جملے، ان چیزوں نے ہمیں آخرت سے غافل کر دیا. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے، یعنی یہاں تک کہ تمہیں موت آ گئی. مرتے دم تک انسان یہی کرتا رہتا ہے. مرتے دم تک انسان کو ہوش نہیں آتا کہ میں نے بھی ایک دن مرنا ہے. میر ببر علی انیس رحمۃ اللہ علیہ نے بہت خوبصورت بند باندھا ہے. فرماتے ہیں
مت کر اتنا غرور کہ مرنا ہے تجھے، آرام ابھی قبر میں کرنا ہے تجھے۔ ہم لوگ موت کو بھول جاتے ہیں، ہم لوگ آخرت کو بھول جاتے ہیں، صرف دنیاوی فخر و مباحات نے ہمیں تباہ و برباد کر دیا ہے۔ کلا لو تعلمون، یہ کلا جو ہے یہ نیور، ہرگز کے معنی میں، یعنی جو فخر و مباحات کر رہے ہو، دنیا میں جو مقابلے بازیاں کر رہے ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ان چیزوں کی کوئی بقا نہیں ہے، ساری کی ساری فانی چیزیں ہیں۔ کلا لو تعلمون، کلا سوف تعلمون، تم لوگ جان لوگے، ایسا ہرگز نہیں، تم لوگ جان لوگے، تمہیں نظر آ جائے گا یہ فخر و مباحات کسی کام کا نہیں۔ جب قبر میں پہنچو گے تو وہاں سارا کا سارا کچھ کھل جائے گا۔ اسی لیے موت کے ناموں میں سے ایک نام ہی یقین ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ یقین آ جائے۔ سورہ تکاثر یہی بتا رہا ہے، الہاکم التکاثر حتیٰ زرتم المقابر کلا سوف تعلمون، تمہیں پتہ چل جائے گا ان قریب کہ یہ فخر و مباحات کسی کام کا نہیں تھا۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر یہ یعنی گویا اس جملے سے پروردگار کا ایک دھمکی آمیز لہجہ ہمارے سامنے، یعنی آسان زبان میں اگر میں کہوں جتنی بدماشیاں کرنی ہیں کر لو، پتہ چل جائے گا تمہیں، جتنے تم نے جو ہے برائیاں کرنی ہیں کر لو، جب ججمنٹ ڈے آئے گا، جب قیامت کے دن آئے گا، تب تمہیں وہاں پتہ لگے گا اور پتہ چل جائے گا کہ ہوتا کیا ہے تمہارے ساتھ۔ ڈنڈے پڑیں گے وہاں پہ، عذاب قبر ہوگا وہاں پہ، جو ہے سارے کی سارے جو ہے تمہارے غرور کو خاک میں ملا دیا جائے گا، جب تمہیں عذاب الہی کو سہنا پڑے گا۔ کلا سوف تعلمون، یہ تباہی، یہ تکاثر کسی کام کا نہیں، ہرگز ایسا نہیں کہ اس تکاثر سے کچھ مل جائے تمہیں۔ سوف تعلمون، پتہ چل جائے گا۔ ثم کلا سوف تعلمون، دوبارہ وہی جملہ، اس کے بعد فرمایا کلا لو تعلمون علم الیقین، اگر تم وہ علم الیقین جو ہے، علم الیقین یعنی بالکل آنکھوں دیکھا، جس میں پھر شک و شبہ کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے، جہاں انسان کہے بھئی یہ جس طرح میرے سامنے ابھی 5 انگلیاں ہیں، واضح ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، ایسے انسان کے سامنے چیز آ جائے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، تو تم جہنم کو دیکھ لو گے۔ سورہ یاسین کی آیت اس وقت میرے ذہن میں آ گئی، ہذہ جہنم التی کنتم بہا توعدون، یہ وہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، یا جس جہنم سے تمہیں ڈرایا گیا تھا۔ یہ آیت جو ہے بعض علماء کے حوالے سے بھی ہے، معصومین کے حوالے سے اس سے پہلے موجود ہے کہ 70 مرتبہ اس آیت کی تلاوت کی سورہ یاسین کے اس مقام، ہذہ جہنم، یہی وہ جہنم ہے جس سے تمہیں ڈرایا گیا تھا، اور اتنا اس آیت کو پڑھا یہاں تک کہ غشی طاری ہو گئی، بے ہوش ہو گئے۔ یہ ہے وہ منزل جہاں پہ انسان کو علم الیقین ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ چونکہ ان سوروں کو نہیں پڑھتے، سورہ مبارکہ عادیات کا آخری حصہ ہمارے ذہن میں نہیں ہے، سورہ مبارکہ قارعہ ہم لوگ نہیں دیکھتے، یہ جو سورہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے سورہ تکاثر، اس کی طرف متوجہ نہیں ہے۔ جب متوجہ نہیں ہے تو اس کے بعد یہ جہنم اور جہنم کا عذاب، اللہ ارحم الراحمین، اللہ کیسے ایسا عذاب کر سکتا ہے؟ اللہ مجھ پہ کیوں عذاب کرے گا؟ اللہ مجھے کیوں جہنم میں ڈالے گا؟ شیطان بھی پھر آ کے جو ہے انسان کو خراب کرنا شروع کرتا ہے، انسان کے ذہن میں وسوسے ڈالنا شروع کرتا ہے، کر لو وہاں جا کے دیکھی جائے گی جو ہوگا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو آہستہ آہستہ غفلت کی طرف دھکیلنا شروع کر دیتی ہیں۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، یعنی دیکھ لو گے، اپنی رؤیت سے ہے، لَتَرَوُنَّ، ہر آئینہ، ضرور بضرور، یقیناً تمہیں پھر جہنم دکھائی دے گی۔ میرا اور آپ کا مسئلہ یہی ہے کہ ہم لوگ اگر اس قرآن کو پڑھ لیتے صحیح سے تو ہمیں بھی وہ جہنم دکھائی دینے لگتی۔ حضرت حر نے کیا جو ہے جملہ کہا تھا، وہ جملہ بعض لوگ شاید بھلا چکی ہوں، تو ان کی یاد دہانی کے لیے جملہ کہ جب شب عاشور کسی نے حر کو کانپتے ہوئے دیکھا، کون یرتعش و یضطرب مثل الافکل، وہ آدمی جس کے اعضاء و جوارح پر رعشہ طاری ہوتا ہے، جو تھر تھر کانپ رہا ہوتا ہے، ویسے حر کانپ رہے تھے۔ کہا کہ حر تمہیں کیا ہو گیا؟ اگر ہم سے پوچھا جائے کہ پورے کوفہ میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے تو ہم تمہارا نام لیں گے، کیا ہو گیا؟ تو حر نے کہا ارا نفسی بین الجنت والنار، میں اپنے آپ کو جہنم اور جنت کے درمیان دیکھ رہا ہوں۔ یہ ہے لترون الجحیم۔ حسین ابن علی کا جو قبیلہ ہے، جو لشکر ہے، جو قافلہ ہے، وہ جنت ہے، اور جس مقام پہ حر کھڑے تھے لشکر یزید میں، یہ جہنم ہے۔ یعنی انسان لترون الجحیم، جب گناہ کی طرف قدم بڑھائے گا اس کو جہنم نظر آ جائے گی کہ یہ تو میں جہنم کی طرف جا رہا ہوں، میں یہ برائی جو انجام دینے جا رہا ہوں، میں جہنم خرید رہا ہوں، میں آگ اپنے لیے، اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہوں، اپنے نگاہوں میں آگ بھر رہا ہوں، اپنے سماعت میں آگ کو بھر رہا ہوں،
میں اپنے پورے وجود کے لیے آگ خرید رہا ہوں، لیکن یہ کون کرے گا؟ یہ وہ جس کو تکاثر نے برباد نہ کیا ہو۔ جس کو تکاثر نے برباد کر دیا وہ پھر تکاثر ہی میں لگا رہتا ہے، اس کو فکر ہی نہیں ہوتی کہ آگ کیا ہے، جہنم کا عذاب کیا ہے، مکمل طور پہ وہ غافل ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن کی آیتیں جو ہمیں پیغام دے رہی ہیں کہ خبردار، دھمکا بھی رہی ہیں ہمیں کہ اگر تم نے اپنی آنکھوں کو کھول لیا صحیح سے تو تمہیں جہنم دکھائی دینے لگے گی۔ دعا ہے خداوند متعال سے کہ ہم سب کو وہ آنکھیں عطا کرے جب برائی ہمارے سامنے آئے تو جہنم بھی ہمیں انہی آنکھوں سے دکھائی دینے لگے۔ یہ وہ منزل ہوگی کہ پھر جہاں پر انسان برائی کا پھر تصور بھی نہیں کرے گا اور برائی سے پیچھے ہٹ جائے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ تم سے پوچھا جائے گا نعیم کے بارے میں، اور یہ سوال جو ہے ضرور ہوگا، اس سوال سے بچ کر نہیں جا سکتے۔ ہو سکتا ہے دوسرے سوال نہ ہوں، لیکن یہ نعیم کے بارے میں سوال ضرور ہوگا۔ روایات بہت ہیں اور میں خلاصہ پہلے بیان کروں گا، پھر آپ کے سامنے روایتیں پڑھوں گا۔ کچھ روایتوں میں ہے کہ انسان سے سوال ہوگا، اس کو جو رزق ملا تھا، جو روٹی ملی تھی، جو چاول ملا تھا، جو گندم، جو اناج ملا تھا، جو کھانے کے لیے سوال ہوگا۔ پانی جو زندگی بھر پیتا رہا اور مختلف اس قسم کی جو نعمتیں اس کو رب کی طرف سے ملتی رہی کھانے پینے کے حوالے سے، روزمرہ کی سوال ہوگا۔ اور بعض روایات میں یہ ہے کہ بالکل بھی سوال نہیں ہوگا، کھانے پینے کا سوال ہی نہیں ہوگا، بلکہ اس سوال کو انتہائی مضحکہ خیز قرار دیا اور توہین آمیز قرار دیا۔ روایتوں نہیں کہا کہ یہ کیسا سوال ہو سکتا ہے؟ اگر میں آپ کو کھانا کھلاؤں، پانی پلاؤں، میں آپ سے نہیں پوچھتا؟ اگر میں پوچھوں بعد میں کہ اس دن تم آئے تھے، میں تمہیں کھانا کھلایا تھا، پانی بھی پلایا تھا، تو آپ ہنسیں گے اور کہیں گے بڑا کنجوس آدمی، اس کو ابھی تک یاد ہے۔ مجھے آپ بخل کی طرف نسبت دیں گے، انتہائی بخیل ہے، ایک دفعہ کھانا کھلایا، 25 دفعہ جتایا۔ تو اتنی لمبی زندگی گزارنے کے بعد، قبر میں جانے کے بعد اللہ قبر سے نکال کے پوچھے کہ میں نے مثال کے طور پر دنیا میں تمہیں روٹی کھلائی تھی اور دنیا میں تمہیں پھل دیے تھے، تو یہ تو بڑی توہین ہے۔ یہ تو خدا کو نعوذ باللہ، جو کہ جود و سخا کا مظہر ہے، جس نے بلکہ کائنات میں جود و سخا کو تقسیم کیا ہے، جو ایسے ائمہ کا خالق ہے کہ جو جواد ہیں، ایسے ائمہ کا خالق ہے جن کی سخاوت مشہور ہے، ایسے ائمہ کا خالق ہے جو کہ رکوع میں جو ہے ایک انگوٹھی ایسی زکوٰۃ میں دیتے ہیں جو پوری سلطنت سلیمانی پر بھاری ہوتی ہے۔ تو وہ خدا جو ہے روٹی اور پانی کے بارے میں سوال کرے گا۔ بعض اوقات امام نے غضب کا بھی اظہار کیا کہ خدا کی طرف اس چیز کی نسبت نہیں دی جا سکتی۔ اب آپ یہ پیغام بھی یہاں پہ سن لیجئے، اگرچہ اس کا اس سورے سے کوئی تعلق نہیں ہے خاص، لیکن یہ کہ ہمارے سامنے جب دو روایتیں آ گئی، یہاں پہ علماء کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔ جس بیچارے نے حوزے میں علم حاصل نہیں کیا، جس بیچارے نے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی، وہ کیا کرے گا؟ یہاں پر قول معصوم کو چھٹا دے گا، بولے گا یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ یہ آسان کام نہیں ہے۔ جس نے کسی ایک روایت کو ٹھکرایا اسے جواب دینا ہوگا۔ عالم جب علم حاصل کرتا ہے، جب زانو تلمس کو طے کرتا ہے مختلف علماء کے سامنے، جن کا سلسلہ جا کے مل رہا ہوتا ہے قدماء سے اور بڑے علماء سے، اور ان کا سلسلہ پھر ائمہ معصومین سے ملتا ہے، وہ اس کو یہ فہم اور یہ شعور عطا کرتے ہیں کیسے ان روایتوں کو یکجا کیا جا سکے۔ ملا محسن فیض کاشانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے، انہوں نے اس بات کو بڑے آسان انداز میں سورہ کے آخر میں بیان کیا کہ دو روایتیں آ گئی، ایک کہہ رہی ہے کہ سوال نہیں ہوگا اور ایک کہہ رہی ہے کہ سوال ہوگا۔ اس کو پلس کیسے کریں، اس کو جمع کیسے کریں؟ کہا کہ وہ جو روایتیں کہہ رہی ہیں سوال نہیں ہوگا، وہ جو واجبی غذا ہے جس کی وجہ سے انسان زندہ رہتا ہے، اللہ اس کا سوال نہیں کرے گا۔ لیکن جہاں انسان نے اسراف کیا، 2 روٹی کھانی تھی، 4 لے آیا، 2 بوسی ٹکڑے میں ضائع ہو گئی، اٹھا کے دے دی، پھینک دی نعوذ باللہ کچرے میں، اس کا سوال ہوگا۔ تو رزق کا اگر سوال ہو رہا ہے تو مراد یہ ہے جب بیجا مصرف ہوگا، جہاں پہ جو انسان اسراف کرے گا، جہاں حرام کی طرف جائے گا، جہاں شیطان کے بھائیوں میں قرار پائے گا، وہاں اس سے لازمی طور پہ سوال ہوگا۔ اور اسی طریقے سے وہ لوگ جو ضرورت سے زیادہ، اسٹیٹس سے زیادہ، اسٹیٹس 3310 کا ہے لے کے نوڈیٹ گھوم رہا ہے، تو یہاں پہ اس کو ایک تو خمس دینا واجب ہے، اپنے ضرورت سے زیادہ اس نے لے لیا ایک چیز کو، اور دوسرا ہے کہ کل کو سوال ہوگا تمہاری حیثیت اتنی نہیں تھی، تمہارے گھر میں بیوی بچے ضروریات رکھتے تھے، ان کی پریشانیاں تھی، تم معاشرے میں بھرم مارنے کے لیے جو ہے قرضوں پر بھی نو ڈیٹ جیسا موبائل لے کے گھوم رہے تھے۔ مثلا ایک مثال ہے سمجھانے کے لیے کہ اسٹیٹس سے زیادہ جو ہے تم نے کام کیا۔ یہ چیزیں جو ہے انسان کو پھر الہاکم التکاثر جسے کہا جائے، دنیا میں تباہ و برباد کر دیتی ہیں، غفلت کا شکار کر دیتی ہیں۔ وہ نعمت جس کے بارے میں سوال ہوگا وہ کون سی نعمت ہے؟ یہ تو ہم نے کہہ دیا کہ واجبی غذا کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، واجبی جو پانی اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، جہاں اسراف ہوگا، ظاہر معصیت الہی کی ہے، وہاں سوال ہوگا۔ تو یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم،
تم سے ضرور بضرور پوچھا جائے گا نعیم کے بارے میں۔ اب آپ لوگ جو ہے روایت سماعت فرمائیے۔ بہت ساری جو ہے روایتیں یہاں پر ذکر ہیں، لیکن ظاہر ہے وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ ان ساری روایتوں کو میں پڑھوں، تو ایک دو روایتیں جو ہیں جو کہ بالکل سلیکٹڈ ہیں۔ احتجاج طبرسی میں روایت موجود ہے، وہاں سے کوٹ کی ہے ملا محسن فیض کاشانی نے۔ فرماتے ہیں امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ نے یہ فرمایا ایک حدیث میں کہ ان النعیم الذی یسأل عنہ، وہ نعمت جس کے بارے میں امت سے پوچھا جائے گا اور لوگوں سے پوچھا جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ومن حل محلہ من اصفیاء اللہ، رسول اور رسول کے جانشین جو رسول کے قائم مقام ہیں، جو رسول کے بعد وصی ہیں، جو رسول کے بعد صفی اللہ ہیں، ان کو جو ہے اللہ نے نعمت کے طور پہ مجھے اور آپ کو عطا کیا۔ یہ ہمارے لیے نعمت ہے، یہ وہ نعمت ہے جو دنیا میں بھی نعمت ہے اور آخرت میں بھی نعمت ہے۔ نعمت کا اگر کوئی حقیقی مصداق ہے تو وہ یہ ہستیاں ہیں، لہٰذا ان کے بارے میں سوال ہوگا کہ ہم نے تمہیں رسول جیسی نعمت دی، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ رحمۃ للعالمین رسول ہے۔ اور زیارت میں آپ لوگ کہتے ہیں انتم بقیت اللہ، امام زمانہ السلام علیکہ یا بقیت اللہ۔ بقیت اللہ کا مطلب کیا ہے؟ بقیت اللہ یعنی رحمت اللہ، اللہ کی رحمت۔ بقیہ بمعنی رحمت ہے یہاں پر، تو رسول بھی رحمت اور رسول کے اوصیاء بھی، سب کے سب زیارت میں انتم بقیت اللہ، آپ سب کے سب بقیت اللہ ہیں، آپ سب کے سب رحمت خدا ہیں۔ تو یہ نعمت کا حقیقی مظہر و مصداق ہے۔ اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ ہم نے تمہیں رسول دیا، ہم نے تمہیں علی ابن ابی طالب سلام اللہ علیہ جیسی شخصیت دی، تم نے اس محبت علی کے ساتھ کیا اعمال انجام دیے، تم نے ولایت رسول دل میں رکھنے کے بعد کیا اعمال انجام دیے، ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا ضرور جائے گا۔ پھر اس کے بعد جو ہے تفسیر عیاشی کی ایک روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ امام نے جو ہے ابو حنیفہ کے سامنے جب اس آیت کی بات چھڑی تو ابو حنیفہ نے پوچھا اس آیت کے بارے میں کہ یہ بتائیے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یہ کون سی نعمت ہے نعیم جس کے بارے میں قیامت کے دن جو ہے سوال کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا۔ تو مولا نے کہا کہ یا نعمان من نعیم عندک، اے نعمان نعیم کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ ظاہر ہے نعمان صاحب جو ہے حضرت ابو حنیفہ جن کو امام اعظم کہا جاتا ہے، جن کی قبر جو ہے بغداد میں ہے، اور یہ فرمایا کرتے تھے مسلسل لولا سنتان لہلک نعمان، اگر وہ 2 سال نہ ہوتے تو میں تو مارا گیا تھا، میں تو تباہ و برباد تھا۔ 2 سال انہوں نے شاگردی کی امام جعفر صادق کی، اسی پر یہ ناز کرتے تھے۔ کہا کہ من نعیم عندک، تمہارے پاس نعیم کیا ہے؟ تو انہوں نے یہ تفسیر کی حضرت ابو حنیفہ نے، کہا کہ القوت من الطعام، 2 وقت کی روٹی یہ نعیم ہے، اور کیا ہے؟ کہا والماء البارد، ٹھنڈا پانی جو ہمیں پینے کو مل جاتا ہے۔ اب یہ امام کا جواب سماعت فرمائیے، لئن اوقفک اللہ یوم القیامت بین یدیہ حتی یسألک عن کل اکلۃ اکلتہا وعن کل شربۃ شربتہا لیطولن وقوفک بین ید اللہ تعالی، اگر اللہ نے پکڑ لیا تمہیں اور ایک ایک لقمے کے بارے میں پوچھا، وہ لقمہ وہ لقمہ وہ لقمہ اور وہ گھونٹ اور وہ گھونٹ اور وہ گھونٹ، تو تمہاری تو کہانی بڑی لمبی ہو جائے گی، بہت عرصے تمہیں اللہ کے سامنے کھڑا رہنا پڑے گا۔ تو اب جو ہے حیرت اور پریشانی کہ اس کا مطلب یہ جواب تو ٹھیک نہیں ہے۔ تو فقال فمن نعیم جعلت فدا، کہنے لگا میں آپ پہ قربان جاؤں، آپ فرمائیے کہ نعیم سے مراد کیا ہے؟ قال نحن اہل البیت، ہم اہل بیت نعیم ہیں، نعیم کا مصداق ہم ہیں، میں جعفر صادق نعیم ہوں، میرے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ وہ نعمت ہے جو اللہ نے امت کو دیا، الذی انعم اللہ بنا علی العباد، اللہ نے بندوں پر جو نعمت نازل کی ہے وہ محمد اور آل محمد ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، وبنا ائتلفوا بعد ان کانوا مختلفین، ہماری وجہ سے یہ لوگ جڑے ہیں، پہلے تتر بتر تھے، پراکندہ تھے، لڑ رہے تھے، ہماری وجہ سے ان کو اللہ نے ایک کیا۔ وبنا الف اللہ بین قلوبہم، ان کے دل ایک دوسرے کی طرف مائل نہیں تھے، ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے، لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، ایک دوسرے کے لیے محبت سافٹ کارنر دل میں نہیں تھا۔ ہماری محبت آئی، ہماری ولایت آئی، ہم وہ نعمت ہے جس کے بعد اللہ نے ان کے قلوب کو ایک دوسرے کے لیے ایک محبت دلوں میں پیدا کر دی، آمادہ کر دیا کہ ایک دوسرے کے قریب جا سکیں۔ وَجَعَلَهُمْ إِخْوَانًا بَعْدَ أَنْ كَانُوا أَعْدَاءَ، اللہ نے انہیں ہمارے صدقے میں بھائی بنایا، پہلے تو ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں تھے۔ وَبِنَا هَدَاهُمُ اللَّهُ، ہم وہ نعمت ہیں جس نعمت کے صدقے میں انہیں ہدایت ملی ہے۔ اس کا مطلب ہدایت کا تصور بنا اہل بیت علیہم السلام کے ممکن نہیں، اگر ہم نہیں تو ہدایت نہیں، اگر ہم نہیں تو الفت و محبت کا کوئی تصور نہیں۔
بنا ہداہم اللہ علیہ السلام، اسلام کی طرف اگر ہدایت ملی تو ہمارے صدقے میں ملی۔ وَهُوَ النِّعْمَةُ الَّتِي لَا تَنْقَطِعُ، یہ وہ نعمت ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی، ساری نعمتیں ختم ہو جائیں گی، یہ نعمت باقیہ ہے۔ وَاللَّهُ سَائِلُهُمْ عَنْ حَقِّ النَّعِيمِ، خدا پوچھے گا، یہاں خدا سوال کرنے والا ہے، خدا سوال کرے گا اس نعمت کے بارے میں، الَّذِي أَنْعَمَ بِهِ عَلَيْهِمْ، جس نعمت کے ذریعے سے اللہ نے ان کو مشرف کیا اور وہ نعمت ان کو عطا کی۔ وہ نعمت کیا ہے؟ وَهُوَ النَّبِيُّ وَعِتْرَتُهُ، وہ نبی ہے اور عطرت نبی۔ پھر ایک اور جو ہے روایت میں ہے کہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے ابو حنیفہ ہی سے کہا، بلغنی انک تفسر النعیم فی هذه الآیہ بالطعام الطیب، مجھے خبر ملی ہے کہ تم لوگوں کے سامنے بیٹھ کے جب تفسیر کر رہے تھے، خدا ہمیں بچائے، میں بھی ابھی تفسیر کر رہا ہوں، ابھی یہ جملہ دیکھ کے جو ہے استغفار بھی پڑھیں، اور کوئی ایسی تفسیر میں اور آپ نہ کریں، کیونکہ آج کل بعض ممبروں سے یہ کام ہو رہا ہے کہ امام کو اطلاع ملتی تو امام غضبناک ہوتا ہے، امام کو غصہ ہوتا ہے اور پکڑ کے کہتے ہیں کہ تم یہ تفسیر کر رہے تھے، شرم نہیں آتی تم کو، تم اکثر تفسیر بیان کر رہے ہو ممبر سے بیٹھ کے، تم نے نعیم کی یہ تفسیر کی ہے، بالطعام الطیب، اچھا کھانا، والماء البارد، اچھا پانی، ٹھنڈا پانی، فی الیوم الصائف، گرم دن کے اندر، شدید جو گرمی کا دن ہو اس میں انسان جب ٹھنڈا پانی پیتا ہے تو اس کو پورے وجود میں ایک سکون سا محسوس ہوتا ہے۔ کہا کہ شدید گرمی کے دن میں ٹھنڈا پانی، اللہ اس کے بارے میں سوال کرے گا، پوچھے گا، یہ تفسیر تم کر رہے ہو؟ قال نعم، کہا کہ ہاں ہم نے تو یہی تفسیر کی لوگوں کے سامنے بیٹھ کر۔ قال لو دعاک رجل، اگر کوئی بندہ تمہیں بلائے، واطعمک طعاما طیبا، اور بہترین کھانا کھلائے، وسقاک ماء باردا، بہترین ٹھنڈا پانی تمہیں پلائے، ثم امتن علیک، اور اس کے بعد جتانا شروع کر دے کہ ہم نے تو آپ کو کھانا کھلایا تھا، ہم نے تو آپ کو ٹھنڈا پانی پلایا تھا، اور چاروں طرف یہ بتانا شروع کر دے کہ اس دن آئے تھے ہم نے کھانا کھلایا اور اس دن آئے تھے ہم نے پانی پلایا، الی ما کنت تنسبہ، تو تم اس کو کس چیز کی طرف نسبت دو گے؟ تو فوراً ابو حنیفہ نے کہا الی البخل، میں کہوں گا انتہائی کنجوس آدمی ہے، بخیل ہے، ایک کھانا کھلایا، 2 گھونٹ پانی پلایا اور اس کو پورے معاشرے کو بتا رہا ہے۔ قال افیبخل اللہ تعالی، کہ اللہ تعالیٰ کو بخل کی طرف نسبت دے رہے ہو؟ وہ ٹھیک ہے، تمہیں بخیل کہا جائے تمہیں برا لگے گا، اللہ جو کہ جواد ہے، جو کہ کریم ہے، جس کے اسماء حسنہ میں سے ایک نام ہی جواد ہے، ایک نام ہی سخی ہے، اس کو جو ہے تم بخل کی طرف نسبت دے رہے ہو۔ قال فما ہوا، تو آپ ہی بتا دیجئے کیا ہے؟ قال حبنا اہل البیت، ہم اہل بیت کی محبت ہے جس کے بارے میں سوال ہوگا اور پوچھا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اسی سے ملتی جلتی اور روایتیں، جن روایات سے یہ واضح ہوتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، نعیم جس کے بارے میں پوچھا جائے گا قیامت کے دن، وہ محبت اہل بیت علیہم السلام ہے۔ اس نعمت کی اگر ہم نے قدر نہ کی تو ہم لوگ گرفتار بلا ہوں گے اس دن جب انسان قیامت کے دن مکمل طور پہ پریشان ہوگا۔ وہاں یہی نعمت ہے جو ہمیں بچا سکتی ہے۔ اس نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس نعمت کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ آخر میں ایک آپ کے سامنے روایت، تاکہ ہم لوگ اس سورے کو بھی اپنی نمازوں کا حصہ بنائیں۔ چھوٹے چھوٹے سورے ہیں، بہترین پیغامات کے حامل ہیں، اگر انسان ان سوروں کو اپنی نمازوں میں پڑھنا شروع کر دے آہستہ آہستہ اور ترتیب سے جو ہے نا ایک ایک سورے کو زندگی میں لائے، تو اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا، وقت گزرنے کے ساتھ 25-30 سورے سے زبانی یاد ہو جائیں گے نمازوں میں پڑھنے کے ذریعے۔ لیکن ہم لوگ سورہ یاد کرتے ہیں، جب نماز میں نہیں پڑھتے تو بھلا دیتے ہیں۔ تو یہ تاکید اس لیے کر رہا ہوں کہ نماز میں پڑھنے کا پرٹیکولرلی الگ سے ثواب روایتوں نے بیان کیا، جیسے ثواب الاعمال میں اور دیگر کتب میں یہ حدیث جو ہے موجود ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، من قرأ سورۃ الہاکم التکاثر، جس نے اس سورے کی تلاوت کی، سورہ الہاکم التکاثر کی تلاوت کی، فی فریضۃ، کسی واجب نماز میں، کتب اللہ لہ اجر 100 شہید، اللہ اکبر، 100 شہیدوں کا ثواب اللہ اس کے لیے لکھ دے گا۔ ایک شہید کا ثواب روایت میں یہ ہے، فوق کل ذی بر الا ان یقتل الرجل فی سبیل اللہ، ہر نیکی کے اوپر کوئی نہ کوئی نیکی کرنے والا ہے، آپ جتنی بھی نیکیاں کر لیں ایک آپ کو اوپر ملے گا جس نے آپ سے بڑی نیکی کی ہوگی، مگر یہ کہ انسان شہید ہو جائے، راہ خدا میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے، اس سے اوپر پھر کوئی نیکی نہیں ہے۔ یہ ایک نیکی اتنی بھاری بھرکم نیکی ہے، ایک شخص اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے۔ 100 وہ بندے جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہوگا، ان سب کا ثواب یکجا اکٹھا کر کے پیک کر کے آپ کو جو ہے بھیج دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس بندے نے اپنی فجر کی نماز میں سورہ الہاکم التکاثر پڑھی ہے، واجب نماز میں، ظہر کی نماز میں الہاکم التکاثر، عصر کی نماز میں الہاکم التکاثر، یہ واجب نماز میں پڑھنے کا عظیم ثواب ہے۔ کتنا بڑا سورہ ہے، کوئی 1.5-2 صفحے کا نہیں، بالکل جو ہے
چھوٹا سا سورہ، چھوٹی چھوٹی آیت ہے۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ایک آیت ہے، أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ ایک آیت ہے، زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ایک آیت ہے، چھوٹی چھوٹی آیتیں، اور 2 سے 2.5 لائن کا سورہ۔ سورہ الحمد جتنا ہی سمجھ لیجیے سورہ ہے، انسان اس کو بآسانی یاد کر سکتا ہے۔ وَمَنْ قَرَأَهَا فِي نَافِلَةٍ نماز شب انسان پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، نماز شب انسان وہ سورہ نماز فجر کی طرح اس میں جو ہے سورہ قل هو اللہ پڑھے، الحمد کے بعد کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس میں یہ بھی پڑھ سکتا ہے الہاکم التکاثر۔ اگر نماز شب کی جو 2 رکعت کی نمازیں، ایک رکعت میں آپ نے الہاکم التکاثر پڑھ لیا، کتنا ثواب ہے؟ وَمَنْ قَرَأَهَا فِي نَافِلَةٍ كُتِبَ لَهُ أَجْرُ 50 شہیداً 50 شہیدوں کا ثواب مستحب نماز میں پڑھنے کے بدلے ملے گا۔ وَصَلَّى مَعَهُ فِي فَرِيضَةٍ 40 صَفًّا مِنَ الْمَلَائِكَةِ اگر واجب نماز میں اس نے سورہ الہاکم التکاثر کو پڑھا 40 صفیں، اب یہ صفوں کی حد کیا ہے وہ نہیں معلوم، 40 صفیں ملائکہ کی اس کے ساتھ نماز پڑھتی ہیں، اس کے ساتھ نماز ادا کرتی ہیں۔ یہ کوئی چھوٹا ثواب نہیں ہے، بہت ہی بڑا ثواب ہے، لیکن ایک مختصر سا سورہ جس سورہ کے الفاظ میں آپ کے سامنے تلاوت کر کے آج کے اس پیغام کو مکمل کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ یہ سورہ ہے جس کی ٹوٹل 8 آیتیں، چھوٹی چھوٹی آیتیں، انسان ان کو بآسانی یاد کر سکتا ہے۔ اپنی نمازوں میں پڑھیے، واجب نمازوں میں، مستحب نمازوں میں، اور کوشش کریں میں اور آپ اس سورہ کا جو پیغام ہے اس کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں۔ پیغام یہ ہے خدا را فخر و مباحات نہ کرو۔ یہ فخر و مباحات جب تم قبر میں جاؤ گے تمہاری آنکھیں کھلیں گی تو تمہارے سامنے حقیقتیں عیاں ہو جائیں گی۔ کلا سوف تعلمون، کلا سوف تعلمون کا مطلب کیا ہے؟ یعنی فخر و مباحات کی کوئی ویلیو نہیں ہے، یہ تمہیں پتہ چل جائے گا، قبر میں جاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی، وہاں جا کے تمہیں پتہ چلے گا۔ اور ایک جملے کو ریپیٹڈلی بیان کیا گیا، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، پھر اس کے بعد کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین۔ ایک ہی جملہ مختلف انداز سے بیان ہو رہا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک چیز پر ایمفیسائز جسے آپ کہتے ہیں، تاکید جسے آپ کہتے ہیں، بار بار ایک ہی چیز کو بیان کیا جا رہا ہے کہ دیکھو وقت ہے، ابھی بھی اپنے آپ کو سدھار لو، اپنی غفلتوں کو دور کر لو۔ تم سے سوال ہوگا کس چیز کے بارے میں؟ نعیم کی تفسیر بیان کی، محبت سے اہل بیت، موالات اہل بیت، آل محمد کی دوستی کے بارے میں سوال ہوگا۔ اللہ نے تمہیں اتنی عظیم نعمت عطا کی، شیعہ علی ابن ابی طالب دنیا میں لگے رہے، قدر نہیں کی اس محبت کی۔ اللہ نے تمہیں اتنی بڑی قوت دی تھی کہ اس سے تم اپنی آخرت بآسانی بنا سکتے تھے، نیک اعمال انجام دے کے۔ تم نے اتنی بڑی نعمت کے ہوتے ہوئے دنیا میں لگ کر، علی کی محبت اگر آ جائے اس کے بعد انسان کو دنیا میں نہیں لگنا چاہیے، کیونکہ علی وہ امام ہے جس نے بار بار دنیا کی مذمت کی ہے۔ واللہ ان دنیاکم ہذہ اہون عندی من عراق خنزیر فی ید مجزوم، خدا کی قسم تمہاری یہ دنیا میری نگاہ میں پست ہے، کس سے؟ سور کے پسینے سے، خنزیر کے پسینے سے، جو کسی جزام کے مریض، مجزوم جو کوڑ کا مریض ہے، اس کے ہاتھ میں اگر سور کا پسینہ ہو، جو کوڑ کا مریض اس کے پاس لوگ ویسے ہی نہیں جاتے کیونکہ مرض ایسا ہے جو منتقل ہوتا ہے، دور بھاگتے ہیں، اس میں اگر سور کا پسینہ ہو تو لوگ اور دور بھاگیں گے، کوئی قریب بھی نہیں پھٹکے گا۔ کہا کہ دنیا سے اتنا دور بھاگو، بالکل قریب جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ الدنیا تضر، الدنیا تغر، الدنیا تمر، دنیا نقصان دیتی ہے، دھوکہ دیتی ہے، فریب کرتی ہے اور گزر جاتی ہے۔ یہ دنیا کی حقیقت جو بار بار امیر کائنات نے بیان کی، لیکن اسی دنیا میں شیعہ علی ہوتے ہوئے انسان تکاثر میں لگ جائے، فخر و مباحات میں لگ جائے، یہ اس کے لیے اچھی بات نہیں۔ دعا خداوند متعال سے ہم سب کو اپنے اعمال کی طرف متوجہ رہنے کی توفیق عطا کرے، ان سوروں کو پڑھ کے آخرت کو اپنے دل میں زندہ کرنے کی توفیق عطا کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔